الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ میں ایک بات جو بڑی اہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے سنتے ہیں، جو میرے تعلق والے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میری عادت کو، میرے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کبھی کسی دوسرے بندے کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، دوسرے کے معاملات میں اپنی رائے نہیں دیتا، جب تک وہ پوچھے نہ تو بلا وجہ مشورہ نہیں دیتا۔ اور میں گزارش بھی کیا کرتا ہوں کہ دیکھو، جو حضرات انجینئر ہیں وہ علماء پر اعتماد کریں، ڈاکٹر ہیں علماء پر اعتماد کریں، اور دیگر دینی امور کے ماہر ہیں وہ علمی معاملات میں علماء پر اعتماد کریں، علماء کرام طبی معاملات میں ڈاکٹر پر اعتماد کریں، فنی معاملات میں انجینئر پر اعتماد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، متخصص ہے، ماہر ہے، اس پر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے، اور دوسرے کے معاملات کے اندر ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے میرے ہزاروں بیانات سنے ہوں گے، کبھی آپ نے نہیں سنا میں کبھی بیماریوں کے نسخے بتاؤں، کبھی ٹوٹکے بتاؤں، کبھی علاج بتاؤں۔ بھی ہمارا یہ فن نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں، احادیث کی شرح کریں، مسائل فقہیہ پیش کریں، اور عقائد پر محنت کریں، یہ دینی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں، اور جس حد تک ممکن ہو مسائل صحیح بتانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت ایک بیماری ہے جو بہت عام ہے، اور میں خود اس کا شکار رہا ہوں، میں گزرا ہوں اس بیماری سے، اور مختلف لوگ اس پر علاج کرتے ہیں، علاج بتاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بیماری ہے شوگر کی۔ تو مجھے چونکہ اس سے واسطہ پڑا ہے، تو میں اپنا جو تجربہ ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، میں اپنی آپ بیتی پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو مناسب سمجھیں تو دیکھ لیں، نہ مناسب سمجھیں تو میرا اپنا معاملہ ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ شوگر کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک خوراک، نمبر دو واک، یعنی خوراک ٹھیک استعمال کریں۔ مثلا جو شخص شوگر کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ کچھ عرصہ تک، جب تک شوگر کا علاج نہیں ہوتا، جس حد تک ممکن ہو گندم سے پرہیز کرے، چاول سے پرہیز کرے، میٹھے سے پرہیز کرے، بیکری کی بنی تمام چیزوں سے پرہیز کرے، جس حد تک ممکن ہو کوشش کرے اسے رکے، اور کھانے میں وہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور وہ چیزیں استعمال کریں کہ جس میں جیسے شوگر پیدا نہ ہو۔ گوشت کا استعمال کر لیں، حرج نہیں ہے، مرغ کا استعمال کریں، حرج نہیں ہے، آپ شوق سے مچھلی کا استعمال کریں، حرج نہیں ہے۔ پھر بھی کسی حکیم سے مشورہ کر لیں کہ کس چیز میں شوگر ہوتی ہے، کس میں نہیں ہوتی، کس سے بڑھتی ہے، کس سے کم ہوتی ہے۔ ایک تو خوراک کا اہتمام کریں۔ نمبر دو، پیدل چلنے کا اہتمام کریں۔ میں دوڑنے کی بات نہیں کر رہا، پیدل چلنے کا اہتمام کریں، یعنی اتنا تیز نہ چلیں کہ آپ کا سانس پھولے، اتنا تیز چلنے مشقت ہو، اور اتنا کم نہ چلیں کہ بدن کو محسوس ہی نہ ہو۔ اس لیے درمیانی رفتار کے ساتھ چلیں۔ شروع میں 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 20 منٹ، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ چل سکتے ہو چلنے کی کوشش کریں۔ خوراک اور واک، ان دو چیزوں کا خیال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ شوگر کی بیماری سے آپ کو کس قدر فرق پڑا ہے۔ 1 سال پہلے میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں شام شوگر کی لیتا، اور خالی پیٹ 335 میری شوگر تھی۔ کئی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ انسولین شروع کر دو، لیکن میں نے شروع نہیں کی۔ لیکن اپنے قریبی دوست احباب کے کہنے پر، جو اس بات کے ماہر ہیں ان چیزوں کے، میں نے واک شروع کی، اور خوراک ان کے کہنے پر تبدیل کی۔ خوراک اور واک سے بحمداللہ تعالی بہت، یعنی تقریباً 3 یا 4 ماہ کا عرصہ مجھے لگا کہ خالی پیٹ 335 کی بجائے 130 اور 35 آ گئی۔ صبح کی 2 گولیاں، شام کی 2 گولیاں بھی ختم ہو گئیں، گولیاں بھی ختم ہو گئی، شوگر بھی ٹھیک ہو گئی، اور نسخہ صرف خوراک اور واک۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ ادویات پر انحصار نہ کریں، گولیوں پر انحصار نہ کریں۔ یہ شوگر کی جو ادویات ہیں وہ کم کھائیں، بس خوراک ٹھیک رکھیں اور واک ٹھیک رکھیں۔
بلا وجہ کی ٹینشنیں نہ پالیں، تعلق معلّہ مضبوط رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ اس بیماری سے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ پھر بھی حکیم سے مشورہ، طبیب سے مشورہ ضروری ہے۔ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں کہ میری شوگر کی تکلیف، بیماری کیسے ٹھیک ہوئی ہے۔ آپ کو مناسب لگے تو آپ کریں، نہ مناسب لگے تو نہ کریں، بہرحال طبیب سے مشورہ کریں۔ تو اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دین اور دنیا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔